آج پاکستان سمیت امت مسلمہ کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی حد سے تجاوز کرتی پامالی۔ ان تمام مظالم کے پس منظر میں آج دنیا بھر کے لوگ مسلم قیادت کی عدم موجودگی کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امالیک نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ ہماری مقدس بائبل کہتی ہے۔ اب جا کر امالیک کو مارو اور ان کا سب کچھ تباہ کر دو اور ان کو نہ چھوڑو، خواہ مرد اور عورت، شیرخوار اور دودھ پلانے والے، بیل اور بھیڑ، اونٹ اور گدھے، سب کو مار ڈالو۔ چھوٹے بچے، میرے الفاظ کافی نہیں ہیں، میں قسم کھاتی ہوں ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے ایسا کبھی پہلے نہیں دیکھا، ہم نے اس نوعیت کی بربریت نہیں دیکھی۔ چھوٹے بچے ہیں جو مر چکے ہیں، بچے مر چکے ہیں، ہم سب تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں دیکھو، ہمارا خون دوسروں سے سستا نہیں ہے۔ تم مسجد تباہ کر سکتے ہو، اسلام نہیں۔ آج ہمیں عالمی سطح پر عمران خان جیسے مسلم حکمران کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یا تو آپ ہتھیار ڈال دیں یا مرتے دم تک اپنی آزادی کے لیے لڑیں، تو کیا کریں؟ میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم لڑیں گے۔ مساجد میں اجتماعی دعا کی اپیل۔ رابطے کٹ چکے ہیں، لوگوں کی مدد منقطع ہے۔ اللہ یہاں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، وہ ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان پر تیری طاقت پر بھروسہ ہے۔ اے اہل اسلام، ہم تمہاری دعاؤں میں پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہم فتح یاب ہوں۔ 21 مئی 2021 کو وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ جس طرح میری قوم، میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے، اور جس طرح انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی آج نشاندہی کی اور اس کی مذمت کی، میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے اسرائیل بنا، پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے، اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے عظیم لیڈر کا، کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ 27ویں رات کو میں مسجد نبوی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، مسجد الاقصی، ادھر جب 27ویں کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کے اوپر تشدد کیا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ اسی چیز کا بھی علم ہوا کہ جو فلسطینی فیملیاں 70 سال سے اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں، کئی فیملیز کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا، اور پھر جو غازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی، دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے، تقریباً 69 فلسطینیوں کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی، جس میں بچے مارے گئے، تو میں اگلے دن 27ویں کا جو اگلے دن تھا، میں نے جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی، اور ان کو تب کہا کہ OIC کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز میں ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ جب میں پاکستان آیا تو میں نے کنگ سلمان سے بات کی، اور ان سے بھی یہی ہم بات کی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور جو الاقصی میں ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوغان، ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے بھی یہی چیز کہی۔ مہاتر محمد کی میسج آئی، کال آئی، انہوں نے بھی یہی چیز کہی۔ اور پھر میں نے بات کی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ان کو یقین دلایا کہ ہم سب
پاکستان بلکہ مسلمان دنیا بلکہ وہ دنیا جو انصاف میں مانتی ہے وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی کو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جائیں اور OIC اور مسلمان ممبر سے اس ایشو کو اٹھائیں, اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو اٹھایا اور میں ان کو داد دیتا ہوں اس کی. میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بڑی خوشائند چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے. میں نے اتنا ٹائم مغرب میں گزارا, پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ تو میں کبھی مغرب کے اندر ان کے اخباروں میں, ان کے میڈیا, ان کے پولیٹیشنز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کریں, بلکہ وہ سارے اسرائیل کو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ظلم اسرائیل پہ ہو رہا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں, ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی, ان کے میڈیا نے اس کی تنقید کی, اور پولیٹیشنز نے کھڑے ہو کے, کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اسرائیل کی تنقید کریں گے اور مغربی ممالک میں. اس کی یہ جو پبلک اوپینین تبدیل ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا. مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے, کوئی سینسر بھی کرتا ہے, تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسی فورس آ گئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونیکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا. اور اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے. آج سے 30 سال پہلے اسی طرح تب بھی دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہوا تھا. ساؤتھ افریقہ, ادھر ایک ایسی رجیم تھی, ایک ایسی گورنمنٹ تھی, اور بڑی دیر سے, کئی سالوں سے تھی, جو نسل پرست تھی, جو ایشینز اور افریقنز کو برابر کے شہری نہیں سمجھتی تھی, اور ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی تھی اس نسل پرست رجیم کے ساتھ. لیکن جب دنیا میں پبلک اوپینین چینج ہوا تو یہی جو طاقتور قوتیں تھیں, جو ملک تھے, انہوں نے زور لگا کے ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کو رجیم کے اوپر, جو ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کے اوپر, انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوق دیں افریقنز کو اور ایشینز کو. اسی طرح کا میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے, میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک دنیا کا پبلک اوپینین اب زور لگائے گا. بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو, یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں. اسلامی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کے 48ویں اجلاس میں کلیدی تقریر میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر واضح طور پر زور دیا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسلامی رہنما اب فلسطینیوں اور کشمیریوں کو درپیش ناانصافی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے اور بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے متحد ہوں. مارچ 2022 کو ہوئی اسلامی تعاون کونسل کی تقریب پاکستان میں عمران خان کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور اسرائیل معاون نواز حکومت کے قیام سے چند روز قبل ہوئی. مجھے یہ کہتے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں اور کشمیری عوام دونوں کو مایوس کر چکے ہیں. ہم کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈال سکے. ہم 1.5 بلین لوگ ہیں اور پھر بھی اس صریحاً ناانصافی کو روکنے کے لیے ہماری آواز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم تو صرف کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی ان کی حمایت کرتی ہیں. کشمیر کو عالمی برادری نے انہیں استصواب رائے کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کرنے کا حق دینے کا وعدہ کیا. وہ ابھی تک اس حق سے محروم ہیں. میں OIC سے درخواست کر رہا ہوں
کہ جب تک ہمارا متحدہ محاذ نہیں ہوگا یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ عالمی برادری بے گناہ قید عمران خان کی رہائی کا بے چینی سے منتظر ہے۔ Imran Khan. Okay, as a Palestinian, I know the hardships of how it is in Pakistan. What's been going on in Pakistan is a joke. It's ridiculous. Imran Khan actually was voted in by the Pakistani people because he was there for them and their rights. He supported them. He made sure that they could get all they needed when needed. And now, obviously, it goes against the Western society and the Western people want to rule this world, so they're trying to bring down Imran Khan and everyone that supports Imran Khan. To be honest, he's the only one that's going to help you, so Imran Khan. Hey brother, where you from? Turkey? Yeah. Who's this? This is Imran Khan. You like Imran Khan? We love this guy. I'm from Pakistan. Okay, I love you, man. I'll tell you one thing. This guy, don't miss him. Yeah, man. Don't miss him. This guy is a great leader in the nation, in the Islamic world. You understand? So if you guys missed it, you're gonna have the consequences for that. Trust me. Yes. This guy, nobody know him. The people from Pakistan, they don't know the value of this guy. Yes. So this guy is a blessing on the Muslim community, right? Yes. So let's see what happens. I will always unconditional love with Imran Khan. Wow. Unconditional love. Thank you, man. Thank you. I love you. I love you too, man. Take care. Take care. इतना बड़ा सानिया हुआ है ये फ़लस्तीन वाला, और दुनिया उसके बारे में उठ खड़ी हुई है, और आपको उन मुल्कों के अंदर जो इज़राइल का नाजायज़ साथ देते हैं उनके लोगों की तरफ से इतनी सख्त मुखालफत मिल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एक भी रैली नहीं की गई, और जिन लोगों ने की भी है उनको पुलिस ने उठा के अंदर रख दिया। आपको लगता है कि अगर भी खान साहब की गवर्नमेंट होती तो शायद पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता? इस सवाल का जवाब इस तरह देखें कि मुस्लिम उम्मत किसी भी मुल्क में, चाहे वो ईरान में, चाहे टर्की में, चाहे सीरिया में, चाहे लेबनान में, चाहे फ़लस्तीन में, आप टिक टॉक इंस्टाग्राम उठा लें, उनके अकाउंट्स देखें, वो बाकायदा कॉल दे रहे हैं कि इमरान खान से तकरीर करवाओ। अच्छा जी, आप देख लें, मुल्की तंजीमें जो काम कर रही हैं इन अफेक्टेड इलाकों में, वो बाकायदा कॉल दे रही हैं कि इमरान खान को तकरीर करने की इजाज़त दो। जो गैल्वनाइजिंग इफ़ेक्ट है इमरान खान का, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं ख़त्म कर सकती। इमरान खान आज अनाउंस करे कि जी हमने फ़लस्तीन को 10 अरब रुपए भेजने हैं, 48 घंटे में इकट्ठे हो जाएंगे। वो आज अनाउंस कर दे कि जी 50,000 वॉलंटियर हमने वहाँ भेजना है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, 48 घंटे में बंदे तैयार हो जाएंगे। ये इज़्ज़त उसको अल्लाह ने बख्शी है, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इतनी ताकत जो होती है वो अल्लाह की आजमाइश होती है। बहुत दौलत, बहुत ताकत आजमाइश होती है, एजाज़ नहीं समझना चाहिए उससे। आज हम आलमी सतह पर जुल्म और बर्बरियत के गवाह हैं। इस जबर और कब्जे के खिलाफ आवाज उठाए बगैर क्या हम उस जुल्म में बराबर के शरीक नहीं हैं? अब नाइंसाफ़ी कानून बन जाए तो मुज़ाहमत फ़र्ज बन जाती है। बहादुरी हक और सच के साथ खड़े रहना है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ हैं।